بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ راستے میں صحابہ کرام کو گھنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں دوپہر کو نیند نے آ لیا۔ نیند کا غلبہ ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے یہاں اتر پڑے۔ صحابہ بھی اتر گئے اور درختوں کے سائے کی تلاش میں متفرق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے ایک درخت کے نیچے اتر گئے اور اس کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ پس اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی بدو آپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے میری تلوار درخت سے پکڑ کر مجھ پر سونپ لی جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں بیدار ہوا تو یہ اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ مجھ سے اس نے کہا، آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے بے اختیار کہا، اللہ تعالیٰ۔ 3 مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سرزنش نہیں کی اور بیٹھ گئے۔ رواہ مسلم اور بخاری۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پس جب ہم ایک گھنے سائے والے درخت کے پاس آئے تو اسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا، چنانچہ آپ وہاں استراحت فرما گئے۔ پس مشرکین میں سے ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ تلوار اس نے لے لی اور آپ پر سونپ لی اور کہا، تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پھر کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ اور صحیح ابی بکر اسماعیلی کی روایت میں اس طرح ہے کہ اس نے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ پس تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور فرمایا، تو بتلا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، نہیں، البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑوں گا نہیں، اور نہ ہی آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا، میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ فوائد۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور اخلاق کریمانہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ کا بھی بیان ہے، نیز اس چیز کا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ بھی اس کی چارہ سازی فرماتا ہے۔ یہ اعرابی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ غزوہ ذات الرقاع 6 سن ہجری میں گئی تھی، اور گرمی کی شدت اور جوتوں کے فقدان کی وجہ سے اس غزوے میں صحابہ نے اپنے پیروں میں کپڑوں کی لریں لپیٹ لی تھی، اس لیے اس کا نام ہی لروں یعنی ٹاکیوں والا جہاد پڑ گیا۔ بعض نے اس کی وجہ تسمیہ کچھ اور بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نصیحت کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔